اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم، اذان سحر چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ موضوع پر چند باتیں کریں گے۔ 4 سوال میں پوچھوں گا ارطغرل کی مخالفت کرنے والوں سے، اور 1 سوال ارطغرل کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھنے والوں سے۔ ارطغرل کے چاہنے والوں سے میرا سوال یہ ہے کہ گلدارو اور ارطغرل کے کردار یا ان کی سوچ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اس سوال پر ہم بات کریں گے ویڈیو میں آگے چل کر۔ ارطغرل کی مخالفت کرنے والوں سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ارطغرل اسلامی شناخت کی نمائندگی نہیں کرتا، یا پھر اسلامی طرز زندگی ہمارا مقصد حیات نہیں؟ ارطغرل کے مخالفین سے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام نیشنلزم یا قوم پرستی کی اجازت دیتا ہے؟ اور میرا تیسرا سوال ہے کہ پاکستان بنانے والوں نے قوم پرستی کی خاطر ایک علیحدہ ملک بنانے کے لیے جدوجہد کی تھی، یا ان کا مطمع نظر ایک اسلامی ملک کا حصول تھا؟ میرا چوتھا سوال ہے کہ کیا مغربی اور بھارتی ثقافت اور اقدار کی پیروی سے ہماری ثقافت متاثر نہیں ہوتی؟ براہ مہربانی ان سوالوں کے جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھیں۔ معزز سامعین، اب ہم آتے ہیں پہلے سوال کی طرف کہ کیا ارطغرل اسلامی ثقافت کی نمائندگی نہیں کرتا؟ اس سلسلے میں ایک ممتاز مبلغ دین کہتے ہیں کہ کوئی بھی فلم یا ڈرامہ 100% شریعت کے پیمانے پر پورا نہیں اترتا، لہٰذا ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے ڈرامے یا فلم بینی سے مکمل اجتناب کیا جائے، جو شاید اس زمانے میں اتنا آسان نہیں، کیونکہ ہر گھر میں ویڈیوز اور میڈیا تک بآسانی رسائی حاصل ہے۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل میں ایک اہم اسلامی شخصیت محی الدین ابن عربی کی ہے۔ ابن عربی ایک مشہور عالم، صوفی اور بزرگ تھے۔ ان کی معرفت کی باتیں جا بجا ارطغرل میں بکھری پڑی ہیں، جو اس ڈرامے کے اسلامی کردار کو نمایاں کرتی ہیں۔ اس ڈرامہ میں جا بجا اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان، انتہائی نامساعد حالات میں اللہ پر یقین اور توکل کا درس ملتا ہے۔ خواتین کا لباس شائستہ اور مہذب ہے، جو اسلامی تہذیب کے قریب تر ہے۔ عورتوں کا کائی قبیلے کی روزمرہ زندگی میں متحرک کردار، حتیٰ کہ بعض مواقع پر قبیلے کی قیادت، اس اسلام مخالف سوچ کی نفی کرتا ہے جس کے مطابق اسلام میں خواتین کو زبردستی گھر میں قید رکھا جاتا ہے۔ مزید برآں، قبیلے کا سردار سلمان شاہ باجماعت نماز کی امامت کرتا، قرآن کریم کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر چومتا نظر آتا ہے۔ ترک قبائل کے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے وغیرہ میں اسلامی تہذیب کا عکس نمایاں ہے۔ سامعین معظم، یہ صرف چند مثالیں ہیں جو ڈرامہ ارطغرل میں اسلامی اقدار کی نمائندگی کی تائید کرتی ہیں۔ اسی بنیاد پر مشہور مبلغ اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک اس ڈرامے کو عام ڈراموں پر فوقیت دیتے نظر آتے ہیں۔ معروف پاکستانی اداکارہ محب حیات کہتی ہیں کہ ارطغرل ایک تربیتی ڈرامہ سیریز ہے جس کی تاریخی اہمیت ہے، اور اس میں بہت بڑے اخلاقی سبق موجود ہیں۔ آئیے اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ کیا اسلام قوم پرستی کی اجازت دیتا ہے؟ اس سلسلے میں میں تذکرہ کروں گا جبران ناصر نامی ایک سماجی کارکن کے خیالات کا۔ جبران ناصر ٹویٹر پر لکھتے ہیں کہ ہم پہلے عربوں کے پیچھے بھاگ کر محمد بن قاسم میں اپنی جڑیں تلاش کرتے رہے، اور اب ہم ترک بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا ہم آئیڈینٹی کرائسس یعنی اپنی پہچان یا شناخت کے بحران کا شکار ہیں۔ جبران ناصر جس شناخت کی پریشانی کا شکار ہیں، اس کا جواب ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس ارشاد میں دیتے ہیں کہ جو تعصب کی موت مرا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کو اپنی قوم پر تفاخر ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ جہنم کے کوئلوں میں سے کوئلہ ہے۔ اگر یہ اسے ترک نہ کریں تو اللہ انہیں اس حقیر ترین کیڑے سے بھی حقیر سمجھے گا جو گوبر میں چلتا ہے۔ لہذا ہماری پہچان لا الہ الا اللہ ہے۔ قوم پرستی کے جواب میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یعنی قوم پرستی سے مذہب دفن ہو جاتا ہے، یا یوں کہیے کہ ہم سندھی، بلوچی، پٹھان، پنجابی، حتیٰ کہ پاکستانی، سعودی، ترکی اور ایرانی سے پہلے لا الہ الا اللہ کے ماننے والے مسلمان ہیں، اور یہی ہماری پہچان ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے سوال کی کہ کیا پاکستان بنانے والوں نے قوم پرستی کی خاطر یہ ملک بنایا یا اپنے دین کی حفاظت کے لیے؟
اس کا جواب تو قیام پاکستان کے اس نعرے میں موجود ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ بانی پاکستان محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک علیحدہ وطن کے حصول کا مقصد ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا نہیں، بلکہ ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا ہے جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، لہٰذا ہمارا قومیت کا تصور مغرب کے معیار سے مختلف ہے۔ ہم رسول ہاشمی کی قوم ہیں، سب مسلمان اسی ایک قوم کا حصہ ہیں۔ علامہ اقبال پاکستان کے اسلامی کردار کو یوں واضح کرتے ہیں، تجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی، کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری۔ تو اے مولائے یثرب آپ میری چارہ سازی کر، میری دانش ہے افرنگی میرا ایمان ہے زناری۔ ارطغرل ڈرامے سے جنہیں اپنی ثقافت کو خطرہ نظر آتا ہے، ان سے میرا چوتھا سوال ہے کہ کیا مغربی اور بھارتی ثقافت سے ہماری ثقافت متاثر نہیں ہوتی؟ پچھلے 70 سال سے ہم انگلش اور بھارتی فلمیں اور ڈرامے بڑے ذوق شوق سے دیکھتے آ رہے ہیں، مگر پاکستان کی ثقافت کے ٹھیکیداروں کو کبھی کلچرل انویژن یعنی ثقافتی یلغار نظر نہیں آئی۔ سامعین کرام، سچ تو یہ ہے کہ نام نہاد روشن خیالوں نے ایک منظم منصوبہ بندی سے پچھلے 70 سالوں سے ہمیں غیر اسلامی تہذیب اور ثقافت کی یلغار کا نشانہ بنا رکھا ہے، اور اب ارطغرل غازی جیسے ڈراموں سے انہیں پاکستانی قوم کو بالخصوص اور پوری امت کو بالعموم ذہنی غلام بنانے کے اپنی سازش ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یہ روشن خیال خود تو انگریزی لباس پہنتے ہیں، آرمانی اور ہیوگو باس کے ملبوسات زیب تن کرتے ہیں، دیوی دیوتا کی پوجا والے بھارتی ڈرامے شوق سے دیکھتے ہیں، اور ان کی ثقافت کی رگ نازک نہیں پھڑکتی، مگر جہاں اسلام اور قرآن کا نام آ جائے یہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ سامعین معظم، کیا یہ دورہ معیار نہیں؟ کیا ان کا ارطغرل پر اعتراض بنتا ہے؟ اور اب آخر میں ارطغرل کے حامیوں سے پوچھے گئے سوال کی طرف آتا ہوں کہ گلدارو اور ارطغرل کے خیالات یا سوچ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ تو میں اس کا جواب یوں دوں گا کہ گلدارو اپنی فیملی، اپنے قبیلے اور اپنے ذاتی نفع و نقصان کا سوچتا ہے، جبکہ ارطغرل کی سوچ آفاقی ہے، یونیورسل ہے۔ وہ اپنی فیملی اور قبیلے سے بڑھ کر پوری قوم اور تمام امت کے نفع و نقصان کے بارے میں سوچتا ہے۔ ارطغرل کی سوچ اس شعر کے مصداق ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کے کاشگر۔ یہ پیغام ایک سچے مسلمان کا پیغام ہے جو رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا سوچتا ہے، اور جو امت کا سوچتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا مقبول ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ذاتی مفادات سے بڑھ کر امتی بن کر سوچیں، یہی راہ نجات ہے۔ اور آخر میں میری درخواست ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں، اور اذان سحر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔